الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما امداد کن اس بحر ہمیں آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر جیلانی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما سب پڑھیے صلاۃ و سلام کام چھڑ دیا کرو ٹائم نہ جمعے ٹائم پھر وقت روینہ نہیں ہوتا ذرا آ جاؤ تھوڑا زیادہ
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ. وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا اور سوا تیرے سوا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. بس تم ہی ہو یا کریم میرا سہارا یا کدی آؤ غریبا دے محلے یا رسول اللہ. کدی آؤ غریبا دے محلے یا گناہگار
بور میں ہے ناؤ شبیر کی جلدی خبر لے لو بور میں ناؤ میری بھی جلدی خبر لے لو بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد اس رب ذوالجلال رب کائنات خالق کائنات خالق عرش و سما خالق کائنات رازق کائنات وہ ایسا خالق ہے کہ ساڑھے سارے دی جان دے قبضہ قدرت اندر ہے وہ ایسا مالک ہے کہ کائنات اندر ایک پتا بھی خودے حکم عزت تے اجازت تو بغیر حرکت نہیں کر سکتا وہ ایسا رازق ہے کہ پتھر دے اندر کیڑے میں بھی رزق پہنچاتا ہے اس رب ذوالجلال دی حمد و ثنا تو بعد درود شریف نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ میں کس پناہ دلدر ہدیتاً توفاتاً عقیدتاً نظرانتاً درود و سلام تا نظرانہ پیش کرن تو بعد آپ دے وسیلہ جلیلہ جمیع انبیاء کرام آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول مراد رسول اجداد رسول میرے آقا دی ہر نسبت تے بے حد تے لا تعداد درود و سلام حضرات محترم اللہ پاک دے فضل اللہ پاک دے کرم میں اج دی گفتگو دا جیڑا موضوع بیان کرنا چاہنا وہ ہے میرے نبی دی عطا میرے نبی دی میرا سبحان اللہ دے کہہ دے میرے نبی دی عطا اس موضوع کے تحت قرآن کریم میں بے شمار آیات مقدسہ تلاوت کی جا سکتی ہیں لیکن میں وہ آیت تلاوت کی جنہی سارے مشہور ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ سونے اسی تینوں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اندر کو اپنا آوے کو بیگانہ آوے میرے نبی دی بارگاہ عرش و معروض کرے میرا نبی کرم فرماتا ہے میرا نبی سارے جہان واسطے رحمت کر کے آیا ہے جس طریقے
طریقے نال اللہ وحدہ لا شریک سارے جہاناں دا رب ہے اور رب العالمین ہے، سارے جہان دا رب خالق اللہ ہے۔ تے جس شے دا میرا رب ہے نا، اس شے تے رب حضور بن کے آئے ہیں۔ حضور جنہ واسطے بھی رحمت ہے، حضور انسانہ واسطے بھی رحمت ہے، حضور فرشتیاں واسطے بھی رحمت ہے، حضور جانوراں واسطے بھی رحمت ہے، حضور پرندیاں واسطے بھی رحمت ہے، حضور کائنات دی ہر شے واسطے رحمت ہے، کائنات دی ہر شے میرے نبی کی بارگاہ جا کے رسو مروز کرتی ہے، میرے نبی ہر ایک تے رحمت فرماتے ہیں۔ کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی کی رحمت دا محتاج ہے، جدے تے میرے نبی دی رحمت نہ ہوئے برباد ہو جائے۔ میرے نبی دی رحمت تے او رحمت ہے کہ کدی ہرنی ہوتی ہے، کدی چڑیا ہوتی ہے پئی، کدی اونٹ ہوتا ہے پیا، کدی جناب پتھر تے پہاڑ ہوتے ہیں پے، کدی جناب والا فرشتے تے انسان تے جنات تے جانور کائنات دی ہر شے میرے نبی واسطے میرے نبی دے دروازے تے ہوتی ہے پئی۔ عرض کرتی ہے سونیا ساڈے تے رحمت فرما، تے میرا نبی رحمت فرماندا ہے، بولو میرا نبی رحمت ہے فرماندا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز بخاری شریف کی حدیث تو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے محلے اندر اپنے علاقے اندر جڑی مسجد سی اوتھے مسلمانوں نماز پڑھاتے تھے، جماعت کروایا کرتے تھے۔ وقت گزریا کہ آپ نبینا ہو گئے، بینائی چلی گئی، اکھاں چلی گئی، جس ویلے بینائی چلی گئی اکھاں چلی گئی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کرتے نے سونے مازاگ دے کاجل والے مدینے دے تاجدار، تانوں پتہ ہے کہ میں نماز پڑھانا بس اپنی قوم نوں، تے ہن میری بینائی چلی گئی تے لوگ اٹھا کے پھڑ کے سہارا دے کے مسجد تک پہنچا دیندے نے، لیکن جس جب بارش ہوندی ہوئے تے میں مسجد وچ نہیں جا سکتا، سونیا ایک باری میرے گھر تے تشریف لے آؤ، مدینے دے تاجدارا میرے گھر آؤ، میرے گھر آ کے ایک جگہ تے نماز ادا کرو، میں اس جگہ نو جائے نماز بنا لواں، اس جگہ نو مصلی بنا لواں جتھے میرے سونے دے قدم لگن، جتھے میرے آقا دے قدم ہون، جتھے میرے آقا نماز ادا کرن، جتھے میرے آقا سجدہ کرن، جتھے میرے آقا رکوع کرن، اس جگہ نو میں جائے نماز بنا لواں تاکہ میں اس برکت والی جگہ تے اوتے نماز پڑھاواں گا۔ تے میرا نبی بڑا لجپال ہے، میرا نبی لجپال دا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک، کچھ دن تو بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق یار غار مصطفیٰ، زینت دربار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا ابوبکر چلو آج اتبان بن مالک نے گھر جانا ہے، آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دینا، تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نال لے کے حضرت اتبان بن مالک دے گھر ول جاندے نے پے، اس نے حضرت اتبان دے مالک دے گھر گئے نے، جا کے دروازے پر دستک دتی ہے، دستک دے کے اجازت منگی، حضرت اتبان بن مالک فرماندے نے میں اجازت دیتی ہے
ایتھے امام حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی نے ادا رزلٹ جڑا کڈیا روئے وے کہ جس ویلے تانوں کوئی نیک کسی نیک بندے نوں کو بندہ چپ کر جائے وکھرے کرو جس ویلے کسی نیک بندے کو بندہ بلائے دعوت تے یا گھر بلائے تو انہوں چاہیے ہے کہ وہ دی دعوت کو قبول کرے اس سنت رسول حضرت اعتبار بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بلایا ہے اپنے گھر بلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمائی ہے اسی میری عرض کرنے آواز آنے دے کا جو والے مدینے دے قبول
کتنے قدم میرا نبی چل کے آئے میں انہیں غلام آزاد کر دیا. یہ حضرت عثمان غنی دا عقیدہ سی کہ حضور آ جان تے رحمت ہوندی ہے نصیب جاگ جاندے نے. اسی میں کدی آؤ غریباں دے محلے رسول اللہ کبھی آؤ غریباں دے محلے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے جنگ خندق دا میدان ہے میرے نبی دا آرڈر ہویا فرمایا خندق کھودو. صحابہ خندق کھودے نے پہ جنگ خندق جی تے صحابہ اکرام نے پیٹ پتھر بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیٹ ہوتے بھی پتھر بنے. حضرت جابر بن عبداللہ نے جس ویلے ویکھیا حضرت جابر نے کہ حضور دے پیٹ دے اوتے پتھر بنے بھوک دی وجہ نہیں فوراً گھر گئے جا کے گھر والی نے کہا کہ میرے آقا میں بھوک لگی تے کچھ ہے کھان. انہیں کہا کہ تھوڑا جا آٹا ہے ایک بکری ذبح کر دینے آٹے اور روٹیاں پکا کے حضور کو پیش کر دے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بارگاہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج تہاڈی دعوت ہے میرے گھر تہاڈی دعوت ہے حضور تہاڈی دعوت ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے سارے صحابہ سے اعلان کر دیتا صحابہ اج جابر دے گھر دعوت ہے. وہ صحابہ سے 1400-1500 صحابہ. حضرت جابر بڑے پریشان ہوئے کہ میں تے حضور دی دعوت کی تھی تو حضور نے سارے نو بلا لے. جا کے اپنی بیوی نو آکھیا کہ بھائی اے معاملہ ہے کہ حضور نے تے سارے نو کر چھڑیا ہے. اسی تے کہا چلو حضور ہون گے نال 4-5 بندے نال آ جان تے کھانا کھا لین تے حضور نے سارے صحابہ نو بلا لے. بیوی بھی حضور انہاں دی بیوی بھی حضور دی صحابیہ سی. کہن لگی 4-5 دا ذمہ ساڈے ذمہ ہے باقی بلان والا جانے تے آن والے جانے. سبحان اللہ. بلان والا جانے تے آن والے جانے سانو کی وہ سونا محبوب رحمت للعالمین ہے. بہرحال حضرت جابر نے وہ بکری ذبح کی تھی. انہوں نے 2 صاحبزادے سے انہوں نے اس بکری میں بڑا پیار سی بڑا انس سی بڑی محبت سی. جس نے بکری ذبح کی تھی نا تے خوشیاں چڑھیاں ہوئے نے چاہ چڑھے ہوئے نے اج ساڈا سونا محبوب ساڈے گھر آن والا ہے. خوشیاں چڑھیاں ہوئی نے چاہ چڑھے ہوئے نے بکری ذبح کرتے نے پہ چاہ پہ کرتے نے آنیاں گوانیاں دسے نے پہ خوشی نال کہ اج ساڈے نصیب جاگ گئے نے اج ساڈے نصیب جاگ گئے نے ساڈا سونا ساڈے گھر آ رہا ہے. جسلے مسلمان بھائیو توجہ فرما دے جانا جسلے بکری ذبح کیتی جڑا بڑا صاحبزادہ سی اونے چھوٹے نو کہ آ میں تے دسا ابو جی نے بکری نو کیویں ذبح کیتا ہے. اونے اودے گلے تے چھری پھیری اونوں شہید کر دیتا. آپ ڈر گیا چھت تو چھلانگ لگائی وہ بھی شہید ہو گیا. جسلے دونوں صاحبزادے جڑے نے آپ دے دونوں بیٹے شہید ہو گئے نے. آپ دی جڑی ماں ہے ماں نے جڑا انہاں صاحبزادیاں نو پچھلے کمرے وچ رکھ دیتا. جا کے حضرت جابر نے دسیا اے مسئلہ ہو گیا ہے دو پتر شہید ہو گئے نے. 2 پتر شہید ہو گئے. ہن سوچی پے گئے کریے کی سونا بھی آ رہا ہے تے کی کریے پتراں تے جان دا غم کریے یا محبوب دے آن دی خوشی کریے. سبحان اللہ تہاڈی بڑی گلی سبحان پتراں دے صحابہ دا عقیدہ تانوں سنانے صحابہ دا حضور نال محبت تانوں دسنا پیا کہ پتر شہید ہو گئے تے سوچی پے تے گل آپس کردے نے پہ کریے کی پتراں دے جان دا غم کریے یا نبی دے آن دی خوشی کریے. سوچی پے گئے پھر خیال آیا
पुत्र फिर लभ जाणगे, अल्लाह फिर दे देगा। नबी ने तो फिर पता नहीं आना है कि नहीं, अज नबी दे आउण दी खुशी करिए, अज नबी दे आउण दी खुशी करिए। अज साडे घर आया नबियां दा पीर, है मूड पढ़ेगा फिर मिल के पढ़ लो। अज साडे घर आया नबियां दा पीर, अज साडे घर आया नबियां दा पीर, नबियां आटा हुजूर की बारगाह में पेश किया गया। हुजूर ने अपना लबाबे दहन आटे अंदर डाले। जेड़ा अंदर ही मैं ते नबी को जे घर जाके आटे विच अपना थुक सुट आप ही तेन पता लग जाएगा। ते घर आया करोना कटिया फेर आ घेरा। मेरे नबी ने लबाबे दहन पाया, फरमाया इहदे उत्ते कपड़ा दे दियो, कपड़ा नहीं हटाना ते रोटियां पकाते जाओ। रोटियां पकदियां रही, सालन भी पक गया, खाना लग गया। या रसूलल्लाह खाना खाओ। फरमाया नहीं जाबर, दस तेरे पुत्र किथे ने, तेरे पुत्र किथे ने? या रसूलल्लाह बाहर खेलदे होणगे, आ जाणगे, तुसी खाना खाओ। फरमाया ना ना, दस तेरे पुत्र किथे ने? अर्ज कीती सोनिया बाहर होणगे, आ जाणगे, सोनिया तुसी खाना तनावल फरमाओ। फरमाया नहीं नहीं, मैनू कबे जदों तक तेरे पुत्र ने आ जाण, मैं उदों तक खाना नहीं खाना। तो मियां बीवी दी अखां जान सुया दे। मैं आखांगा जिस घर विच नबी आए उत्थे गम दे आंसू नहीं, मैं ते ए मेरी मोहब्बत आंदी है। हुजूर दे आउण दी खुशी विच आंसू आ गए। पिछले कमरे च ले गए या रसूलल्लाह, ऐ पुत्र शहीद हो गए। मेरे नबी ने फरमाया कुम बि इज़्निल्लाह, उठो अल्लाह दे हुक्म नाल। मेरे नबी दे फरमान दी देर सी, दोनों पुत्र उठ गए ने, दोनों पुत्र खड़े हो गए ने। हुजूर ने उन्हां नूं नाल जेड़ा वे बिठा के खाना खवाया है, उन्हां दोवां
عرض کرتے نے مازار دے کاجل والے سانو ساڈی بکری بھی چاہیے. فرمایا فکر نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا صحابہ کھاندے جاؤ پر ہڈیاں جڑیاں نے اے جگہ تے رکھ دے جایا جی. اس لیے سارے صحابہ نے سیر ہو کے کھا لے آئے. سارے صحابہ نے کھانا کھا لے آئے. میرے نبی نے اے اپنا ہاتھ رکھیا یا اللہ والا گورا گورا ہاتھ رکھیا ہے. وہ بکری بھی زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی. بکری بھی زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی ہے. میرے نبی دا کرم ہویا. میرے نبی دی رحمت ہوئی. میرے نبی دے قدم دی برکت نال میرے نبی دے آن دے برکت نال سارے صحابہ نے کھانا بھی کھا لیا. پتر بھی زندہ ہو گئے. بکری بھی زندہ ہو گئی. حضرت جابر بھی خوش ہو گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خوشیاں کردے نے کہ سونا ساڈے گھر آیا ہے. تے پھر اسی بھی کیوں نہ عرض کریے مدینے دے تاجدارا اسی گناہگار نہ اسی غلام آزاد کرن جو کہ سونے نہ ہے ساڈے کول اتنی اوقات. سونے گناہاں دا پلڑا بڑا ہے پر ساڈے گناہاں ورنا وے اپنی رحمت ول وے. اے عرض کرنے مدینے دے تاجدارا کبھی آؤ غریباں دے محلے رسول اللہ کبھی آؤ غریباں دے. اس محبت نال پڑھو ان جھوم جھوم کے اتنی بلند آواز نال پڑھو کیونکہ قرآن دا اعلان ہے برفان اللہ کا ذکر ہے کہ حضور دا ذکر بلند کرنا چاہیے. انج محبت نہ کرو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اج رات خواب وچ آ جان کہ جامع مسجد بہارے مدینہ اندر بیٹھ کے میرے غلام مینوں بلاندے سن پے. اج میں انہاں نوں دیدار کرا کدا کدا دل کردا حضور ساڈے والا نات کڑے کروا. سبحان اللہ. پھر ایک محبت دے نال آواز بلند پڑھ لو کبھی آؤ غریباں دے محلے کبھی آؤ غریباں دے محلے رسول
بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو فالج ہو گیا ہے، بڑا لا علاج مرض ہے، جس نے فالج ہو گیا تے آپ نے قصیدہ لکھا حضور دی شان وچ، سبحان اللہ، جڑا سی قصیدہ بولدا سی پڑھنا مولا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا تے دل چ خیال ہے کیتا نیت کیتی کہ یہ سنانا بھی حضور نو، سبحان اللہ، کسے نو نہیں سنانا پیا، فالج ہو گیا بستر تے پے رہے، کتابہ کے اندر 16 سال آپ بستر تے پے رہے تے میرے نبی دا کرم سبحان اللہ، اس بارگاہ کرم ہوندا ہی ہوندا ہے، کوئی سچے دل نال پکارے تے میرے نبی دا کرم ہویا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا بصیری دس کیڑی سائڈ تے فالج ہے سونیا، اے سائڈ تے میرے نبی نے ید اللہ والا ہاتھ رکھیا، فالج سبحان اللہ، اٹھ کے ترے پھرے، فرمایا دس کوئی فالج رہا تے نہیں سونیا نہیں، فرمایا پھر منو قصیدہ تے سنا، سبحان اللہ، میرا نبی دلاں دی بھی جان، سبحان اللہ، غلام کوئی پکارے تے صحیح، انہیں خبر ہے کہیں سے بھی پڑھو گی کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، فرمایا بصیری ذرا مینوں بھی سنا، امام بصیری بولے محمد سید الکونین والثقلین میرے نبی نے کرم فرمایا ہے، میرے نبی نے رحمت فرمائی ہے، میرے نبی نے جڑا وے حضور نے اوتھے آ کے تشریف لے آ کے قدم رنجا فرما کے حضور نے جڑا وے امام بصیری تے رحم فرمایا، کرم فرمایا ہے، اے مدینے دے تاجدارا اسی بیمار سانو بھی بیماریاں نے گھیریا ہوا ہے، جسمانی بیماریاں بھی روحانی گناہاں دیاں بیماریاں بھی نے، سونیا ساڈے تے بھی کرم فرما، جڑا بھی ڈاکٹر حکیم ہوے سارے حکیماں طبیباں نے سانو جواب دے دیتا ہے، سونیا ساڈا علاج لا علاج مرض ہے، سونیا گناہاں دا پرندہ ہے، گناہ ساڈے سر تے گناہاں دا بوجھ ہے، سونیا مدینے دے تاجدارا جویں امام بصیری دے اوتے آ کے کرم فرمایا ہے، ایویں ساڈے تے بھی کرم فرما، کرم کی نظر ہم پر خدا را رسول اللہ، کرم کی نظر ہم پر خدا را۔ امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وظیفہ یاد رکھو کہ مینوں ایک مرتبہ ناحق جیل ہو گئی، قید ہو گیا، ناحق مقدمہ ہو گیا،
میں جیل اندر عرض کی تھی قلت حیلتی انت وسیلتی، سونے میرے سارے ہیلے دور ہو گئے، انت وسیلتی، سونے میرا وسیلہ تو ہی ہے، انت وسیلتی قلت حیلتی انت وسیلتی، سونے میرے وسیلہ تسی ہو، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، مدینے دے تاجدارا کرم فرماؤ، نظر کرم فرماؤ، نظر کرم فرماؤ، ترجمہ ایک بات ہے کرم کی نظر ہم پر خدایا، اللہ پاک آپ دے مزار پر انوال تے لات داد رحمتہ برکتہ دا نزول فرمائے۔ آپ نو ایک مرتبہ جیل ہو گئی ہے، جیل اندر تے حکم ہے ہویا کہ گولی دا آرڈر ہویا، جس لئے گولی دا آرڈر ہویا، گولی دا آرڈر ختم ہو کے جس لئے گرفتار ہو گئے، جس لئے گرفتار ہو کے کسی سپاہی نے رات میں آ کے دسیا کہ بھائی انہاں دا ارادہ ہے کہ تینوں انجیکشن لگا کے ختم کر دینا، لہذا کو وصیت تیرے پچھلے واسطے کرنی ہے، دس دے میں پہنچا دیا۔ اور فرماتے نے جا کم کر جا کے، میں نے کوئی لوڑ نہیں ہے، فرماتے نے کہ وہ کہہ کے چلا گیا، پر میں جیل دے قتلاں پھڑ کے نہ تے مدینہ شریف وال منہ کر کے، مدینے وال منہ کر کے اے نعت جی میں پڑھنا پہنا، اے نعت آپ نے جیل اندر لکھی، کرم کی نظر ہم پر خدا رایا، آپ فرماتے ہیں میں جیل دے قتلاں پڑھ کے مدینے وال منہ کر کے عرض کی تھی مدینے دے تاجدارا، بقوا دے چہرے والیا، بندیر دیا شفا والیا، مازاق دے قلب والیا، تیرا سنا کھانا سونے کرم فرما، نظر کرم فرما۔ آپ فرماتے ہیں انہاں دا ارادہ سی انجیکشن لا کے مار دیا گے، لیکن جو میں مدینے والے رجوع کیتا، مدینے والے نو پکارے آئے، جڑا صبح انجیکشن لگنا سی، مدینے والے دے کرم نال، مدینے والے دی فضل نال، حضور دی رحمت دے نال صبح رہائی دا اعلان ہو گیا۔ یہ وظیفہ یاد رکھو، کوئی مشکل ویلا آوے، کوئی اوکھا ویلا آ جائے، دو نفل پڑھ کے، جس لئے دو نفل پڑھ لو، مدینے وال منہ کر لو، تے کوشش کرو زارے قطار سچے دل دے نال حضور دی بارگاہ وچ عرض کرو، اے آکھو کرم کی نظر ہم پر خدا رایا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، اعلیٰ فرمانے فریاد فریاد امتی جو کرے، صرف فریاد نہیں، حال زار میں، حال زار انج حال زار میں اکھاں وچوں آنسو آون، مدینے والے رجوع ہوئے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ صبح امام بصیری تو ایک بندہ، ایک نیک بندہ کہنے لگا حضرت صاحب وہ قصیدہ میں بھی سناؤ، آپ فرمانے کہ تینوں کی میں پتہ لگا ہے، کہنے لگے حضور جدو حضور کو تسی سناتے سنا پہ میں بھی ہوتے ہی سنا، حضور نے تو انہوں بھی ایک چادر دیتی ہے، جس لئے حضور واپس آن لگے نا، میں عرض کی تھی سونے آئے تے ہے ہو، میرے گھر میرے غریب کھانے جو بھی کرم فرما دے ہو، میرے نبی میرے گھر بھی تشریف لے آئے، حضور میں نو بھی چادر دے، رضی کے والا کیا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجاب، دعا کرنا اللہ کریم حضور علیہ
الصلوۃ والسلام دا سچا پکا غلام بنائے، میری اجلی حاضرین و پریوار کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور نا علمی اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی میرا مالک معاف فرمائے، اور اگر غلطی نہیں ہوئی تو میرا مالک اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔